ارے ہانی بیٹا، تم آج اتنی صبح کیوں جاگی؟ دادو نے آج ہانیہ کو صبح صبح اپنے کمرے میں دیکھا تو بولی، کچھ نہیں دادو، بس آنکھ کھل گئی تھی، نماز پڑھ کر نیند نہیں آئی تو آپ کے پاس آ گئی۔ آپ بھی تو نہیں سوتی نا فجر کے بعد؟ ہانیہ دادو کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی، چلو اچھا کیا، وجاہت تو سو رہا ہوگا بھی۔ دادو نے اپنی تسبیح سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، جی دادو، وجاہت دیر سے سوئے تھے کل، حور سونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی تو وجاہت اسے اس کے کمرے میں لے گئے تھے، پتہ نہیں وہ لوگ کب سوئے ہوں گے۔ ہانیہ نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کا ادھر چہرہ دیکھ کے دادو نے اس سے سوال کیا، ہانی میری جان، کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ دادو نے فکر مندی سے پوچھا۔ پریشانی تو نہیں ہے دادو، بس میری وجہ سے وجاہت کا کام بہت بڑھ گیا ہے، وہ پہلے آفس کے کاموں کو دیکھتے ہیں، پھر مجھے اور حور کو، میں نہیں دیکھتی وجاہت ایک گھنٹے بھی آرام کرتے ہوں، جب دیکھو کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے ہیں، دن میں ہمیں ٹائم دیتے ہیں تو رات کو جا کر اپنے آفس کا کام کرتے ہیں، پھر نیلم کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں اور وہ بھی وجاہت خود دیکھ رہے ہیں۔ مجھے ڈر ہے دادو وجاہت بیمار نہ پڑ جائیں، آپ کو پتہ ہے مجھے اپنا آپ ایک بوجھ سا لگنے لگا ہے وجاہت کے لیے، وہ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ میں سمجھ ہی نہیں پاتی کہ کیسے ان کا شکریہ کروں۔ میرا فرض ہے ان کی خدمت کرنا، مگر وہ مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دیتے، فارغ رہ کر بھی میں اب کبھی کبھی اکتا جاتی ہوں۔ ہانیہ روحان سے لہجے میں بولی تو دادو ہنس دی۔ اب ہنس کیوں رہی ہیں دادو؟ ہانیہ کو لگا دادو اس پر ہنس رہی ہیں۔ میری جان، یہی دن ہوتے ہیں شوہر سے خدمت کروانے کے، اور اگر وہ تھوڑی بہت خدمت کر بھی رہے ہیں تو کیا ہوا؟ بیوی بھی تو اپنی جان پر کھیل کر انہیں ان کا وارث دیتی ہے، 9 مہینے ایک جان کو اپنے اندر پالنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، چلنے پھرنے میں تکلیف، بیٹھنے اٹھنے میں تکلیف، کتنا مشکل مرحلہ ہے، اور میں یہ بھی کہوں گی کہ وہ بہت ہی خاص مرد ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کا اس دوران بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ ہانی میری جان، یہ تو بس کچھ مہینوں کی بات ہے، پھر ساری زندگی اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اب بھی مزے کرو۔ دادو نے اتنے پیار سے سمجھایا کہ ہانیہ مسکرا دی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں دادو، بس میں وجاہت کے لیے فکر مند ہوں، میرا پوتا بہت ہمت والا ہے ہانی، وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا جب تک وہ دل سے کچھ کرنا نہ چاہے۔ اگر وہ تمہارے لیے کچھ کر رہا ہے تو تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں تمہارا کیا مقام ہے۔ دادو، مجھے ہمیشہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، پلیز آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہنا اور مجھ سے ایسے ہی پیار کرنا۔ ہانیہ بچوں جیسے دادو کے ساتھ لگتے ہوئے بولی۔ وجاہت کی آنکھ کھلی تو دیکھا ہانیہ بیڈ پر نہیں تھی، گھڑی میں ٹائم دیکھا جو کہ صبح کے 6 بجا رہی تھی۔ سنشائن، وجاہت نے ہانیہ کو آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اب تو وجاہت کی آنکھوں سے نیند ایسے غائب ہوئی جیسے وہ کبھی سویا ہی نہ ہو۔ اٹھ کر پہلے سے واش روم چیک کیا، پھر حور کے کمرے کو، مگر ہانیہ کہیں نہیں تھی۔ پھر اس نے کمرے سے باہر آ کر لان میں دیکھا، کیونکہ اکثر ہانیہ صبح کے وقت لان میں آ جایا کرتی تھی چہل قدمی کے لیے۔ اب وجاہت کو ہانیہ کی فکر ہونے لگی، وہ واپس اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ دیکھا دادو کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جب تھوڑا قریب جا کر دیکھا تو ہانیہ دادو کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وجاہت کمرے کے اندر داخل نہیں ہوا، وہ سننا چاہتا تھا کہ ہانیہ جو آج کل اتنا چپ چپ رہنے لگی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ جب وجاہت نے ہانیہ کی پریشانی کا سبب سنا تو مسکرا دیا، مگر پھر جب اس نے دادو کی باتیں سنی تو اس سے اپنا کہکہ روکنا مشکل ہو گیا۔ یہ تو طے ہو گیا تھا کہ دادو ہانیہ کے آگے اس کی کبھی سائڈ نہیں لیں گی، مگر ان کا کہنا بھی ٹھیک تھا، مرد اگر تھوڑی فکر کرتا ہے بیوی کی تو کون سا کوئی احسان کر رہا ہے، اس کی بیوی بھی تو اسے وارث دے رہی ہوتی ہے۔ وجاہت نے ان دونوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا تو وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، وارڈروب سے کپڑے لیے اور واش روم کی طرف چل دیا، پھر فریش ہو کر تیار ہوا اور ملازم سے کہہ کر اپنا اور ہانیہ کا ناشتہ دادو کے کمرے میں ہی منگوا لیا، اور ایک ملازمہ کو حور کے پاس رہنے کی ہدایت دی کیونکہ حور سو رہی تھی۔ اور جمشید، تمہارا سوئٹزرلینڈ کا ٹرپ کیسا رہا؟ شان صاحب نے ناشتہ کرتے وقت جمشید صاحب سے بات کا آغاز کیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت شان صاحب، عالیہ بیگم، نیلم، ہادی اور جمشید صاحب بیٹھے تھے۔ وجاہت، ہانیہ اور دادو ناشتہ کر چکے تھے۔ بہت اچھا رہا ٹرپ، میں نے تو کہا تھا ساتھ چلو، وہاں کا سیمینار بہت اچھا تھا۔ جمشید صاحب نے آملیٹ کا پیس کھاتے ہوئے کہا، ہاں میں چلتا مگر یہاں کچھ کام تھا۔ شان صاحب نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا، آپ لوگ ناشتہ کر لیں پھر آرام سے بیٹھ کر باتیں کر لیجیے گا۔ عالیہ بیگم جو ناشتہ کر چکی تھی نے کام کے متعلق بات کرتا دیکھ بولنے لگی، ارے بھابی بعد میں کہاں وقت ملے گا، مجھے تو بہت سا کام ہے، شادی کی تیاریاں کرنی ہیں اور آج ہی ہم اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو جائیں گے۔ جمشید صاحب کے بولنے پر ہادی نے انہیں دیکھا، پھر نیلم کو جو مزے سے ناشتہ کر رہی تھی، مگر پاپا شادی میں تو ابھی 2 ہفتے ہیں۔ ہادی نے اپنے پاپا کو دیکھ کے کہا، اس لیے تو کہہ رہا ہوں آج شفٹ ہونا ہے ہمیں، پھر کل سے تیاریاں شروع کرنی ہیں۔
جمشید صاحب نے مسکرا کے ہادی کو دیکھ کے کہا ٹھیک ہے جیسا آپ لوگوں کو ٹھیک لگے۔ ہادی نے ہار مانتے ہوئے کہا کیا ہوا آج آپ آفس نہیں جا رہے؟ وجاہت کو صبح کے 10 بجے تک گارڈ میں دیکھا تو ہانیہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ آج دل نہیں چاہ رہا، ویسے بھی کوئی ضروری کام نہیں ہے آفس میں، جبکہ آفس سے باہر مجھے ایک آدمی سے ملنا جو کہ بہت ضروری ہے۔ وجاہت نے ہانیہ کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جو آپ کو ٹھیک لگے۔ ہانیہ بیٹھ گئی وجاہت کے ساتھ، مگر وہ کسی سوچ میں گم لگی۔ وجاہت کو کیا سوچتی رہتی ہو سنشائن؟ وجاہت نے ہانیہ کا ہاتھ تھام کے کہا کچھ بتانا تھا آپ کو۔ ہانیہ نے اب کی وجاہت کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا ہاں بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ وجاہت نے ہانیہ کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا اس دن ہوٹل میں جو آدمی میرے روم کے باہر کھڑا تھا وہ معظم تھے۔ ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے بتایا وہ کوئی ویٹر کے طور پر آرڈر لینے نہیں آئے تھے بلکہ مجھے تنگ کرنے کر رہے تھے، کہہ رہے تھے میں نے انہیں چھوڑ کر آپ کو پھنسایا ہے۔ ہانیہ کے چہرے پر ایک درد تھا۔ بولتے ہوئے وجاہت نے اسے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ آپ کو میرے بارے آپ کو سب کچھ بتائیں گے۔ میں نے کہا بھی کہ میں نے آپ سے کچھ نہیں چھپایا، مگر ہانیہ بولتے ہوئے رونے لگی تو وجاہت نے اسے چپ کروا دیا۔ بس خاموش، میں نے سنا تھا اس دن سب کچھ، اسی لیے اسے پیٹا تھا۔ وجاہت نے ہانیہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا جب آپ نے سب سنا تھا تو اتنے غصے میں کہاں لے کر جا رہے تھے آپ مجھے؟ میری بات بھی نہیں سن رہے تھے؟ مجھے لگا تھا میں نے آپ کو کھو دیا اس دن۔ ہانیہ نے وجاہت کو حیرت سے دیکھ کے کہا مجھے غصہ اس دن اس لیے آیا کیونکہ تم نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا اور روکا تھا مجھے، ورنہ میں اسی دن اسے جان سے مار دیتا۔ وجاہت کوشش کے باوجود اپنے لہجے کو سخت ہونے سے روک نہیں پایا تھا۔ تم میں رلانے والے کو میں اگلی سانس بھی لینے نہ دوں، اور تم نے اس ذلیل انسان کو بچانے کے لیے مجھ سے جھوٹ کہا تھا۔ وجاہت نے سخت لہجے میں کہا میں نے انہیں بچانے کے لیے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ آپ اس وقت اتنے غصے میں تھے، مجھے اندازہ تھا اگر میں آپ کو نہ روکتی تو آپ کچھ غلط کر دیتے، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ جیسا اچھا انسان کچھ بھی غلط کرے۔ ہانیہ نے وجاہت کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہا کیونکہ وہ غصے میں آ چکا تھا اور ہانیہ کو اسے کچھ بھی کر کے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا تھا۔ آپ اچھے انسان ہیں وجاہت، میں نہیں چاہتی آپ کبھی بھی کچھ غلط کام کرے کسی کے ساتھ بھی۔ میری زندگی میں جو بھی ہوا وہ میری قسمت تھی، اور آپ یہ سوچیں نا کہ اگر میرے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہوتا تو میں آپ کی زندگی میں کیسے آتی؟ نہ معظم مجھے طلاق دیتے، نہ لوگ میری دنیا تنگ کرتے مجھ پہ، نہ مجھ میں حوصلہ آتا، نہ میں نوکری کی تلاش میں آپ سے ملتی، تو نہ میں آپ کی زندگی میں ہوتی۔ یہ کیوں نہیں سوچتے آپ کہ جو کچھ ہوتا ہے ہمارے بھلے کے لیے ہی ہوتا ہے؟ ہانیہ نے بہت پیار سے نرم لہجے میں وجاہت کو سمجھایا تو میں نے کب اسے کچھ کہا تھا؟ اس کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ خود ہماری زندگی میں واپس آیا ہے ہانیہ، اور یہ اس کی غلطی تھی کہ وہ ہماری دنیا کو برباد کر دے گا۔ برباد تو میں کروں گا اسے، اور اسی طرح سے کروں گا کہ وہ دوبارہ ہماری زندگی میں جھانکنے کے بارے میں خواب بھی نہیں سوچے گا۔ وجاہت نے غصے میں کہا ہانیہ کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اسے اندازہ تھا جب بھی وہ وجاہت کو معظم کے بارے میں بتائے گی تو وہ ایسے ہی غصہ کرے گا، مگر اس کی سوچ سے زیادہ اس وقت وجاہت غصے میں تھا۔ وہ ہانیہ کو تو کچھ کہہ نہیں رہا تھا، مگر غصہ وہ کہیں نہ کہیں تو نکالتا، اسی لیے ہانیہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ اپنا غصہ یہی ختم کر دے۔ وجاہت کمرے سے جانے لگا تو ہانیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وجاہت ہانیہ کے رکنے سے رک گیا تو ہانیہ نے اسے گلے لگا لیا۔ پلیز ایسے نہ جاؤ، التجا تھی ہانیہ کے لہجے میں کہ وجاہت چاہ کر بھی باہر نہیں جا سکا۔ پلیز آپ مجھ سے وعدہ کرو آپ کچھ بھی کسی کے ساتھ بھی غلط نہیں کرو گے، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، ہانیہ نے التجائی انداز میں کہا۔ وجاہت نے اسے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ تم نے کچھ کھایا؟ وجاہت نے گہری سانس لے کر کہا۔ ہانیہ نے بے چارگی سے وجاہت کو دیکھا کہ کیسے اس کے وعدہ کرنے والی بات کو وہ پلٹ گیا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وجاہت نے ہانیہ کو کوئی جواب نہ دیتے دیکھا تو کہا مجھے بھوک نہیں۔ ہانیہ نے وجاہت سے الگ ہو کر کہا۔ وجاہت نے اسے پھر سے اپنی گرفت میں لے کر دیکھا۔ میں وعدہ نہیں کر سکتا مگر کوشش کروں گا، اور تمہارے لیے فوڈ بھجوا رہا ہوں، وہ کھا لینا، اور ہاں ہر گھنٹے بعد جوس یاد سے پینا، ورنہ ملازموں کی کلاس تو میں لوں گا ہی، تمہیں بھی بہت ڈانٹوں گا۔ ہانیہ کا چہرہ تھوڑی سی تھام کے وجاہت نے کہا تو ہانیہ نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ دیٹس مائی گرل۔ ہانیہ کا گال چوم کے وجاہت نے مسکرا کے اس کا روٹھا چہرہ دیکھا۔